جی السلام علیکم، میں ہوں نوید ملک ایف ایس نیوز کے ساتھ۔ میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد کے اندر پریس کلب۔ یہاں پہ آج 8 جولائی جو شہید برہان وانی کی یاد میں جو منایا جاتا ہے، آج اس سلسلے میں یہاں پہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمود احمد ساگر صاحب جو حریت رہنما ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ جو 8 جولائی ہے، کیونکہ وہ پاکستان میں اس وقت ہیں، تو پاکستان جو ہے پاکستانی کیا سوچتے ہیں 8 جولائی، کیونکہ اتنی بڑی شہادت ہوئی اور ایک جو برہان وانی صاحب ہیں ایک نیا ویژن دیا کشمیر کو، کشمیر کے نوجوانوں کو۔ جی السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، برہان وانی شہید 2016 میں جب انہوں نے شہادت پائی، اس سے پہلے ان کے بڑے بھائی شہید ہوئے، اور ان کی شہادت نے ان کو موٹیویٹ کیا اور وہ دوسرے بھائی اس تحریک میں شامل ہو گئے۔ ان کی فیملی کا بیک گراؤنڈ ایک مذہبی بیک گراؤنڈ ہے، پڑھے لکھے خاندان سے تعلق ان کا ہے، لیکن برہان وانی نے جو سنبھالا اس تحریک کے ذمہ داری کو، وہ ایک نئی یوتھ کے لیے بہت بڑا پیغام تھا۔ یہ پہلا نوجوان تھا جو بندوق لے کے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اپنی آزادی کی جدوجہد کر رہا تھا۔ ساتھ میں اس نے سوشل میڈیا کو استعمال کیا، اور اس نے سوشل میڈیا میں دنیا کی تمام نوجوان نسلوں کو کہا کہ ہم حق پہ مبنی ایک تحریک ہے جس کو ہم چلا رہے ہیں، اور یہ ہندوستان کے لیے بہت بڑا چیلنج بن گیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہندوستان کے اندر ایسی 17 تحریکیں ہیں جو وہاں آزادی کی علیحدگی کی تحریکیں ہیں۔ انہوں نے بھی برہان وانی کے اس سسٹم کو اڈاپٹ کر کے رابطے بڑھائے، نوجوانوں کو موٹیویٹ کیا کہ اپنی آزادی کے لیے کیسے جدوجہد کیجیے۔ اس وجہ سے برہان وانی امیجیٹ کشمیر میں ایک دم فیمس ہو گئے، ایک ہیرو کی شکل میں تحریک آزادی کے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا جب برہان وانی کو شہید کیا گیا، کسٹوڈین کلنگ ان کی گئی، گرفتار کر کے ان کو پھر شہید کیا گیا، اس کے بعد جو ان کے جنازے ہوئے، 9 لاکھ لوگ، اور صبح ایک جنازہ ہو رہا ہے، شام کو دوسرا جنازہ ہو رہا ہے۔ اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم 5ویں شہادت ان کی برسی منا رہے ہیں، ان کو خراج تحسین خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ لیکن جو نوجوانوں میں اس نے ایک ولولہ پیدا کیا کشمیر میں، اور یہ تحریک ان کی کامیابی ہوتی ہے کہ جب تحریک منتقل ہوتی ہے نئی نسل میں، اور ہندوستان کی بڑی کوشش رہی کشمیر میں کہ وہ نئی نسل کو اس تحریک سے دور کرے، لیکن وہ اس میں ناکام ہوا، اور اس کا صحرا جو جا رہا ہے وہ برہان وانی کے سر جا رہا ہے۔ اچھا سر، نو ڈاؤٹ جو کشمیریوں کی جدوجہد رہی ہے، بچے ہیں وہاں پہ، خواتین ہیں، شانہ بشانہ کھڑی رہیں اپنے مجاہدین کے ساتھ، اپنے نوجوانوں کے ساتھ، بیٹے وہاں پہ ان کے شہید ہوئے، مائیں جو ہیں وہ قبر کے اوپر بیٹھ کے دعائیں کرتی ہیں اس وقت بچوں کی، جوان بچے ان کے جو شہادت انہوں نے۔ اب انڈیا نے ابھی کچھ عرصہ پہلے وہاں پہ آل پارٹی کانفرنس بلائی، وہاں پہ آرٹیکل 371 کو دوبارہ شاید واپس لینے کا وہ سوچ رہے ہیں اس کے اوپر۔ تو نو ڈاؤٹ اس میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی بھی بہت بڑی کاوش ہے، صدر کشمیر، وزیر اعظم کشمیر، ان کے پوری مطلب بہت بڑی ان کی ایک اسٹرگل ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کو میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ جہاں 370 اور 35A کو دیکھا جائے، یہ ہندوستان کا آئینی مسئلہ ہے، لیکن حقیقتاً یہ ایک شناخت 35A خاص کر، 370 ایک الگ چیز ہے، لیکن 35A جو ہے یہ ہمارا مہاراجہ ریاست کا ایک آئین ہے، جو آپ دیکھتے ہوں گے آزاد کشمیر بھی قائم ہے، گلگت بلتستان میں بھی قائم ہے۔ یہاں بھی جیسے پاکستان سے آیا ہوا کوئی بھی بندہ زمین جائیداد نہیں خرید سکتا، یہی قانون جموں کشمیر اور لداخ میں بھی تھا۔ اس 35A کے آئین قانون کو کسی صورت میں تسلیم نہیں کریں گے چینج کرنے کی۔ جہاں 370 کا تعلق ہے، کیونکہ وہاں کی جو نیشنل انڈین نواز پارٹیاں ہیں، مین سٹریم پارٹیاں جن کو ہم کہتے ہیں، نیشنل کانفرنس ہے، PDP ہے، پیپلز کانفرنس وغیرہ ہیں، وہ اس بات کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی 370 واپس دیا جائے، اسٹیٹ ہوڈ واپس دیا جائے۔ یہ ضرور وہ کریں، اور ہم بھی اس کا سپورٹ کرتے ہیں کہ جی وہاں اسٹیٹ ہوڈ بحال ہونا چاہیے، لیکن بنیادی جدوجہد جو ہماری ہے وہ ہے ہندوستان سے مکمل آزادی کی، اور وہ تب تک جب تک ہندوستان کا آخری سپاہی کشمیر سے نہیں جائے گا، کشمیری اپنی جدوجہد سے دستبردار نہیں ہوگا۔ سر 8 جولائی شہید برہان وانی کا آج شہادت کا دن ہے، نو ڈاؤٹ ان کی فیملی بھی تھی، ان کے پیرنٹس بھی تھے، آپ ان کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ میری میسیج برہان وانی شہید کے فیملی کو میں کیا میسیج دوں، جن کی فیملی پوری کی پوری اس تحریک سے وابستہ ہے، ان کے والد صاحب، اور یہ بڑی پڑھی لکھی فیملی ہے، ایجوکیٹڈ فیملی ہے، انہوں نے دوسروں کو موٹیویٹ کیا ہے اس تحریک میں آنے کے لیے۔ ہماری صرف یہی درخواست پوری کشمیری قوم اور خاص کر یوتھ سے ہے کہ وہ کسی صورت میں اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں۔
ہم انشاءاللہ الرحمن کامیابی ہماری ہوگی. انہیں اس بات پہ یقین کامل رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی ایک جانور کی قربانی بھی ضائع نہیں ہوتی ہے جب وہ اللہ کے لیے قربان ہوتی ہے. اس میں انسانوں نے قربانیاں دی ہیں اور یہ کسی صورت میں ضائع نہیں ہوں گی. اور ہم انشاءاللہ الرحمن وہ دن ضرور دیکھیں گے جس دن کشمیر مکمل طور پہ آزاد ہوگا. جی یہ تھے ہمارے ساتھ محمود حسن ساگر صاحب جو حریت رہنما تھے. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ کشمیر میں پارٹی کوئی بھی پارٹی ہو, کسی پارٹی سے تعلق ہو, لیکن کشمیر کی آزادی کے لیے سب ایک ہیں اور ان کی جدوجہد کشمیر کی آزادی تک ان کی جدوجہد جاری رہے گی. جی.